اداکار جس کے مسکرانے پر لاکھوں دل دھڑکنے لگتے تھے، جس کی ایک جھلک سینما گھروں میں طوفان برپا کر دیتی تھی، وہ تھا راجیش کھنہ۔ 1970 کی دہائی میں ایک ایسا نام ابھرا جس نے بھارتی فلم انڈسٹری کے انداز ہی بدل دیے۔ یہ نام تھا راجیش کھنہ۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھارت کی گلیوں میں نوجوان لڑکیاں راجیش کھنہ کی ایک تصویر لیے بے قرار رہتی تھیں، کیونکہ وہ صرف اداکار نہیں بلکہ ایک جذباتی جنون بن چکا تھا۔ محبت، رومانس اور جذبات کو پردہ زمین پر نئی پہچان دینے والا فنکار راجیش کھنہ آج بھی کروڑوں مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ایک عام نوجوان سے بھارت کے پہلے سپر سٹار تک کا سفر راجیش کھنہ کی زندگی کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ ہم بات کرتے ہیں اس فنکار کی جو کبھی نہیں مرا، یعنی راجیش کھنہ کی۔ تصور کیجئے کہ ایک ایسا وقت جب سنیما ہال میں داخل ہوتے ہی ہزاروں نوجوان لڑکیاں چیخے مارنے لگتی، پھولوں کی بارش ہوتی اور ایک اداکار بس مسکرا کر دیکھتا تو دل دھڑک اٹھتے۔ وہ اداکار تھا راجیش کھنہ، ہندی سنیما کا پہلا سپر سٹار جس نے 1960 سے 70 کی دہائی میں بالی ووڈ کو ایک نئی پہچان دی۔ اس کی اداکاری نے نہ صرف فلموں کو ہٹ بنایا بلکہ ایک مکمل فنکارانہ انقلاب برپا کیا۔ آج بھی جب آنند، رادھنا، کٹی پتنگ، میرے جیون ساتھی کی دنیا گونجتی ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اب بھی ہمارے درمیان ہے۔ راجیش کھنہ کا اصل نام جتن کھنہ تھا۔ 19 دسمبر 1962 کو امرتسر، پنجاب میں ایک پنجابی ہندو کھتری فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فوج میں تھے اور خاندان کی جڑیں مضبوط تھیں۔ بچپن ہی سے ان میں فنون لطیفہ کا شوق تھا۔ اسکول اور کالج کے دنوں میں وہ تھیٹر اور اسٹیج شوز میں حصہ لیتے تھے۔ وہ بھارتی فلمی تاریخ کے پہلے حقیقی سپر سٹار مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1966 میں فلم آخری خط سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا، لیکن جلدی اپنی منفرد اداکاری، رومانوی انداز اور دلکش شخصیت کی وجہ سے پورے بڑے صغیر کے پسندیدہ اداکار بن گئے۔ لیکن حقیقی کامیابی انہیں 1969 میں آرادھنا سے ملی، جہاں ان کی جوڑی شرمیلا ٹور کے ساتھ جادو کر گئی۔ راجیش کھنہ کی کامیابی کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا جب انہوں نے مسلسل 15 فلموں کو ہٹ کیا، جو بالی ووڈ کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ کٹی پتنگ، آنند، دو دشمن، میری پہچان وغیرہ ان کی کامیاب فلمیں ہیں۔ آنند میں ان کی اداکاری کو آج بھی بالی ووڈ کے سنہری علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عامر خان، شاہ رخ خان اور سلمان خان کے علاوہ بہت سے فنکاروں کو متاثر کیا۔ راجیش کھنہ کی اداکاری میں ایک منفرد دلکشی تھی۔ وہ رومانٹک، المیہ، مزاحیہ سب کچھ بن سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں کی ادا، مسکراہٹ اور ڈائیلاگ ڈیلیوری نے لاکھوں دلوں پر قبضہ کیا۔ ان کی ذاتی زندگی بھی اتنی ہی دلچسپ تھی جتنی ان کی فلمیں۔ 1973 میں انہوں نے اداکارہ ڈمپل کپاڈیا سے شادی کی، جو اس وقت صرف 16 سال کی تھی۔ اس جوڑی سے 2 بیٹیاں ٹوینکل کھنہ اور رنکی کھنہ پیدا ہوئیں، تاہم شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور 1984 میں علیحدگی ہو گئی۔ راجیش کھنہ کی زندگی میں کئی افیئرز بھی رہے، جن میں انیلا مہتا اور دیگر اداکاروں کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے فلم پروڈکشن بھی کیا اور سیاست میں بھی قدم رکھا۔ 1990 کی دہائی میں وہ کانگریس پارٹی سے بھارتیہ لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے۔ راجیش کھنہ کو متعدد اعزازات بھی ملے۔ انہیں 5 فلم فیئر ایوارڈ حاصل ہوئے۔ ان کی فلموں نے نہ صرف کمرشل کامیابی حاصل کی بلکہ فنکارانہ اعتبار سے بھی بلندیوں کو چھوا۔ 2013 میں بعد موت پدم بھوشن سے نوازا گیا، جو بھارت کا تیسرا اعلیٰ ترین سول اعزاز ہے۔ 2011 میں ان کی صحت خراب رہنے لگی، کینسر کی تشخیص ہوئی اور کیمو تھراپی کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر 18 جولائی 2012 کو ممبئی کے اپنے بنگلہ آشیرواد میں ان کا انتقال ہو گیا۔
ان کی موت پر پورا بالی ووڈ سوگوار ہوا، لاکھوں مداحوں نے انہیں الوداع کیا۔ ان کی آخری رسومات میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے جو ان کی مقبولیت کا ثبوت تھا۔ راجیش کھنہ کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ نئی نسل کے اداکار انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ ان کی فلمیں آج بھی ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں اور نوجوان ان سے سیکھتے ہیں۔ وہ صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ ایک ایسا ستارہ تھے جس نے بالی ووڈ کو گلوبل سطح پر پہچان دی۔ راجیش کھنہ بالی ووڈ کے پہلے سپر سٹار تھے جن کی ہر فلم کامیاب ہوئی اور جن کی اداکاری اور مسکراہٹ نے لاکھوں دلوں کو جیت لیا۔ کی کچھ فلموں کا ذکر کرتے ہیں۔ رادھنا، ہیروئن شرمیلا ٹیگور، مشہور گانا میرے خوابوں میں جو آئے۔ دو راستے، ہیروئن ممتاز، گانا بندھی ہے ریشمی ڈور۔ اتفاق 1969، ہیروئن نندنا، گانا یہ راز یہ چاندنی۔ خاموشی 1969، ہیروئن واحدہ رحمان، گانا ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہک۔ سچا جھوٹا 1970، ہیروئن ممتاز، مشہور گانا مجھے چاند کی روشنی میں۔ آنند 1971، ہیروئن سمیتا سنائل، گانا زندگی کبھی کبھی۔ امر پریم 1972، ہیروئن شرمیلا ٹیگور، گانا چنگاری جو برکے۔ باورچی 1972 میں ریلیز ہوئی، ہیروئن جیا بہادری، گانا بستی ہے بدن میں۔ اپنا دیش 1972 میں ریلیز ہوئی، ہیروئن ممتاز، گانا ہم ایک ہیں۔ میرے جیون ساتھی 1972 میں ریلیز ہوتی ہے، مشہور گانا ہو میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا کیجیے۔ داغ 1973 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن شرمیلا ٹیگور، گانا ہم نے جو راہیں۔ نمک حرام 1973، میں نے ایک خواہش، آویشکار 1974 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن شرمیلا ٹیگور، گانا پل پل دل کے پاس۔ آپ کی قسم، ہیروئن ممتاز، مشہور گانا کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم۔ روٹی 1974، ہیروئن ممتاز، گانا نہ جاؤں میں۔ پریم نگر 1974، ہیروئن ہیما مالنی، گانا تیرے سنگ میرا۔ زمین 1975، ہیروئن سیرا بانو، گانا پہلی نظر میں۔ چھوٹی سی ملاقات 1976 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن شرمیلا ٹیگور، گانا کسی نے نہیں دیکھا۔ انورودھ 1977 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن ریکھا، گانا اے دل تم کو۔ امر ڈیپ 1979 میں ریلیز ہوتی ہے، فلم کی ہیروئن شبانہ اعظمی۔ کٹی پتنگ، ایک بیوہ کی عورت کی محبت کی کہانی، ہیروئن آشا پاریکھ، مشہور گانا یہ شام مستانی مدہوش کیے جا۔ ہاتھی میرے ساتھی 1971 میں ریلیز ہوتی ہے، بچوں کی فلم میں راجیش کھنہ نے ہاتھی کے دوست بنتے ہیں۔ راجا رانی 1973 میں ریلیز ہوتی ہے، گانا بڑے بڑے لوگ۔ آواز 1972، ایک دلچسپ تھرلر کہانی، ہیروئن ممتاز۔ یہ فلمیں راجیش کھنہ کی فنکارانہ عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی فلمیں آج بھی دل جیتتی ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ راجیش کھنہ بھارتی فلموں کے پہلے سپر سٹار۔ 1969 سے 1972 کے درمیان راجیش کھنہ نے مسلسل کئی سپر ہٹ فلمیں دیں، جن میں رادھنا، کٹی پتنگ، آنند، امر پریم، ہاتھی میرے ساتھی وغیرہ شامل تھیں۔ ان فلموں کے گیت آج بھی مقبول ہیں۔ ان کی اداکاری نے محبت اور جذبات کے اظہار کا ایک نیا انداز متعارف کرایا۔ راجیش کھنہ کی خاص بات ان کی آنکھوں سے جذبات ظاہر کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ بغیر زیادہ مکالموں کے بھی اپنے کردار کی کیفیت ناظرین تک پہنچا دیتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ، لباس، انداز نوجوانوں میں فیشن کا حصہ بن گئے۔ ان کی فلم آنند کو بھارتی سنیما کی عظیم فلموں میں شمار کیا جاتا ہے، جن میں انہوں نے زندگی، امید اور موت جیسے گہرے موضوعات کو شاندار انداز میں پیش کیا۔ اس کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ راجیش کھنہ کے بارے میں کچھ
कम मारूफ बातों का जिक्र करते हैं। भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनसे पहले कई बड़े अदाकार मौजूद थे, लेकिन जिस तरह दीवानगी और मकबूलियत उन्हें मिली वो किसी और को हासिल नहीं थी। 1969 से 1972 के दौरान राजेश खन्ना ने मुसलसल कई कामयाब फिल्में ली। एक वक्त ऐसा था जब उनकी फिल्में सिनेमा घरों में लगते ही हाउसफुल हो जाती थी। राजेश खन्ना की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि नौजवान लड़कियां उनकी गाड़ी को चूमती थीं, खतूत लिखती थीं और उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करती थीं। उन्होंने भारतीय फिल्मों में रोमानवी हीरो के अंदाज को बदल दिया। उनकी आंखों के तौसरात, मुस्कुराहट और नरम लहजे ने उन्हें दूसरे अदाकारों से मुनफरद बनाया। फिल्म आनंद में उनका किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के बेहतरीन किरदारों में शुमार होता है। एक ऐसे इंसान का किरदार जो मौत के करीब होने के बावजूद जिंदगी को खुशी से जीता है। राजेश खन्ना ने इंतहाई खूबसूरती से अदा किया। राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने बेहद मकबूल हुए। मेरे सपनों की रानी, कुछ तो लोग कहेंगे, जिंदगी के सफर में जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। राजेश खन्ना का रूट वो वक्त था जब वो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारे थे। बाद में अमिताभ बच्चन ने एक्शन फिल्मों के जरिए अपना दौर कायम किया, लेकिन राजेश खन्ना का रोमानवी सुपरस्टार वाला मकाम मुनफरद रहा। फिल्मों के बाद उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया और लोकसभा के रुकन मंतखब हुए। इस तरह उन्होंने अपनी मकबूलियत को अवामी खिदमत के मैदान में भी इस्तेमाल किया। मदा उन्हें मोहब्बत से काका कहते थे। ये लक़ब उनकी शख्सियत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। 2012 में उनके इंतकाल के बाद भी भारत में दुनिया भर में इनके मदाहों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उनका नाम आज भी भारतीय फिल्मी तरीक के सिनेरी बाब का हिस्सा है। राजेश खन्ना सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक ऐसा सकाफती रुझान थे जिसने 1970 की दहाई में लोगों के ख्वाब, फैशन और जज्बात को मुतासर किया। उनका अंदाज, अदाकारी और शोहरत आज भी मिसाल समझी जाती है। राजेश खन्ना सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा जादू थे जिसे भारतीय सिनेमा कभी भुला नहीं सकता। उनकी मुस्कुराहट, आवाज़ और अदाकारी ने एक पूरी नस्ल को मुतासर किया और उन्हें हमेशा के लिए अमर बना लिया। वक्त बदल गया, फिल्मों का अंदाज बदल गया, लेकिन राजेश खन्ना का जादू आज भी कायम है। सुपरस्टार का लफ्ज़ भारतीय फिल्मों में जिस शख्सियत के लिए सबसे पहले इस्तेमाल हुआ वो राजेश खन्ना ही थे। राजेश खन्ना की कहानी हमें बताती है कि असल फनकार अपने जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। राजेश खन्ना का सफर खत्म हुआ, मगर उनकी यादों की बारिश कभी नहीं थमेगी। वो बॉलीवुड के आसमान पर हमेशा चमकते रहेंगे। पहला सुपरस्टार जो वक्त की दीवारों को पार करके भी दिलों में जिंदा रहा।